میرا شیر ہے تو۔ اے بندے، جب تو اللہ اس کے محبوب کے سامنے خود کو گم کر دے اور جدھر دیکھے وہ اسی کو دیکھے، در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق۔ امیر خسرو، در و دیوار آئینہ شد از کثرت شوق، ہر کجا میں نیگرم روئے تو راہ میں بینا۔ آسمان شیشہ، دروازے شیشے، دیوار شیشہ، فضا شیشہ، ہوا شیشہ، خلا شیشہ، درخت شیشہ، پانی شیشہ، پتھر شیشہ، جدھر دیکھتا ہوں اپنا یار ہی نظر آتا ہے مجھے۔ ہر کجا میں نیگرم روئے تو راہ میں بینم۔ شیشہ مقابل آئے تو اپنا اپ نظر آتا ہے، لیکن میرے محبوب کا کمال کیا ہے کہ ایسا شیشہ جہان بن گیا کہ میں جس شیشے میں دیکھتا ہوں اپنا یار دیکھتا ہوں۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ تم بھی اب شیر، تو خداوند تعالیٰ کی نور میں، اس کے حضور میں، اس کے سرور میں، اس کے سوز میں، اس کی طلب میں، اس کی چاہت میں، اس کی گفتگو میں، اس کی آرزو میں، اس کی جستجو میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کے شوق میں، اس کی لطافت میں، اس کی بہجت میں، اس کے پیار میں، اس کے نشاط میں، اس کے بساط میں جو بندہ گم ہو گیا، خدا اس کو اپنے ذاتی جلووں کے ساتھ نئی زندگی، توانائی اور عظمت دے کر، نئی زندگی دے کر اٹھاتا ہے، فرماتا ہے آسمان میں میرے، زمین بھی میری، مشرق میرا، مغرب میرا، شمال میرا، جنوب میرا۔ اب تو شیر لومڑی کو شیر بنا سکتا ہے، تو اے بندے تو جب میرا نائب ہے تو میں تجھے صحیح معنی میں اپنا نائب بنا کر یہ ثابت کرتا ہوں کہ عرش سے فرش تک جدھر جائے گا تجھے سلام کریں گے اور میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرات گرامی، یہ کمال بیان کرنے کے بعد حضرت رومی ایک اگلی منزل پہ قدم رکھتے ہیں۔ اگلی منزل پہ قدم رکھ کے دور جا کے اوپر کھڑے ہو کے پھر پیچھے دیکھتے ہیں اور سارے جہان کو دیکھ کر ایک پھر پیغام دیتے ہیں۔ پھر پیغام کیا دیتے ہیں؟ چوں بمردم از ہوا سات بشر، چوں بمردم از ہوا سات بشر، حق مرا شد، حق مرا شد سمو ادرا کو بسر، حق مرا شد سمو ادرا کو بشر کو بسر۔ حواسات بشر سے جب میں مر گیا، خیالات بشر سے مر گیا، مقالات بشر سے مر گیا، حالات بشر سے مر گیا، حوادثات بشر سے مر گیا، طبیعات بشر سے مر گیا، خواہشات بشر سے مر گیا، لذات بشر سے مر گیا، پھر کچھ بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ جب کچھ بھی نہ رہا تو پھر آواز آئی، حق مرا شد سمو ادرا کو بسر۔ جب تم مر کے آگئے، نئی زندگی لے کے آئے، کوئی بشری تقاضا جب تم میں نہیں رہا تو اب پھر تم نہیں ہو، جلوے نور کے میرے ہی ہو گئے، تمہارے نہیں، تم میرے نور کا مرکز بن گئے، تم میرے جلووں کا محبت بن گئے، تم میرے انوار کا محبت بن گئے، مورد انوار خدا بھی بن گئے، محبت رحمت خدا بھی بن گئے۔ اب تیری آنکھ نہیں، بصر تیری نہیں، آنکھ کا خول تمہارا ہے، نور میرا ہے، یہ زبان چلتی تیری ہے، بات میری ہے، یہ کان تیرا ہے، سماعت میری ہے، ہاتھ تیرے ہیں، گرفت میری ہے، قدم تیرے ہیں، رفت میری ہے، اور روح تیری ہے، محبت میری ہے، اور صفات اب تیرے نہیں، بشری صفات سے نکل کر تم ذات حق کے صفات میں آ گئے ہو، لہذا تیرے اندر جلوہ ذات میرا ہے۔ اس لیے فرمایا چوں بمردم اب از حواسات بشر، حق مراشد سمو ادرا کو بشر۔
حضرات اس لیے تو رب نے فرمایا اب اس ایک بات پر کہ کیوں بمردم از حواسات بشر پر میں ایک بات عرض کروں، لیکن اس کے ساتھ ہاں اس پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ گناہگاروں کو بھی بنگاہ لطف دیکھتا ہے۔ نیکوں کا تو مقام ہی اپنا ہے، لیکن ایک آدمی کے دو ہاتھ ہوں، ایک ذہنی مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کے دو ہاتھ ہوں، ایک کام نہ کرے اور دوسرا کام کرے، تو وہ جب کپڑے پہنتا تو جو کام نہیں کرتا اس کو بھی ضرور آستین کے اندر رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ بازو نہیں کام کرتا مگر ہے اس کا۔ ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب غسل کرتا ہے وہ آدمی تو جو ہاتھ درست ہے اس سے پہلے اس ہاتھ کو دھوتا ہے جو کام ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اب میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا، میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور جب اس ناکارے ہاتھ کو چوٹ لگ جائے، اس ناکارہ ہاتھ کو کوئی چوٹ لگ جائے تو پھر وہ گلے میں ایک رومال ڈال کے اس کو باندھ کے سینے سے لگا دیتا۔ ٹوٹے ہوئے بازو کو کوئی کام نہیں کرتا مگر ٹوٹ گیا۔ جلال الدین رومی نہیں کام کرتا وہ بازو، نہ کرے ہے تو میرا، نہیں میری مدد کرتا نہ کرے، میں مدد دینی ہے۔ بازو مجھے سنبھالے گا کہ میں بازو کو سنبھالوں گا؟ لہٰذا کپڑا پہناؤ تو اس کو پہلے پہناؤ، اور جب نہلاؤ تو پہلے اس کو نہلاؤ، اور اگر اس کو چوٹ آئی تو پھر سینے سے لگا دو، اور یہ سینے کے ساتھ لپٹ کے چپک کے رہ نہیں سکتا، رسی کے ساتھ باندھو۔ ہلنا بھی چاہے تو مت ہلنے دو، میرا اپنا ہے۔ ہلنا بھی چاہے تو مت ہلنے دو، میرا ہے۔ تو جب ساری مخلوق خدا دیکھتا ہے تو ناکارہ ہی صحیح ہے تو میرا ہی ہے، تو میرا۔ لہٰذا قریب رکھو، غذا دو، زندگی دو، غذا دو، زندگی دو، بہاریں دو، اشجار دو، میوہ دو، پانی دو، ہر چیز دو، لیکن جو ٹھیک ہے فخر اس پر ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے تیرے ذریعے کرنا ہے۔ کام جو میں نے کرنا ہے وہ تیرے ذریعے کرنا ہے، تو جب میں تیرے ذریعے کام کروں گا تو جو نہ کر ہے ارے تو اس کو سنبھال کے رکھنا، وہ میرا ہی ہے نا، تو سنبھال کے رکھنا، وہ میرا ہی ہے۔ تو پھر اس لیے آگے جا کے فرماتا ہے کہ جو میرے ہو گئے ہو نا، ایک بات یاد رکھنا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر وہ کام نہ کرنا جو تمہارے اور میرے درمیان پردہ بن جائے، میری طبیعت تجھ سے ناراض ہو جائے۔ کشیدگی، ناراضگی، بدمزگی نہیں آنی چاہیے، لہٰذا ظاہر کو بھی سنبھال کے رکھو اور باطن کو بھی سنبھال کے رکھو۔ ظاہر تو سنبھالیں گے کس طرح؟ آنکھ بچائیں گے کہ کیا کیا گناہ ہے آنکھ نہ کرے، کیا کیا گناہ ہے زبان نہ کرے، کیا کیا گناہ ہے کان نہ کرے، کیا کیا گناہ ہے ہاتھ نہ کرے، وہ کیا کیا گناہ ہے جو قدم نہ کریں، قدم سے تعلق جن گناہوں کا وہ نہ کرے، جسم کا جن گناہوں سے تعلق ہے وہ نہ کرے۔ لیکن وہ باطنی گناہ ہے کون سا؟ گناہ بھی ہے اور باطنی بھی۔ یہ کون سا گناہ ہے حضرات؟ یہاں میں مفسرین کا ایک قول پیش کر کے میں صوفیانہ توجیہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو برے خیال ہوتے ہیں یہ اصل میں اندر کا گناہ ہے،
لیکن ایک محدث اور ایک مفسر یہ فرماتے ہیں کہ برا عقیدہ اندر کا گناہ ہے، برا عقیدہ اندر کا گناہ ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں حضرات اس سے آگے بڑھو، وہ اس طرح کہ آنکھ نہیں گناہ کرتی، اور وہ مثال اس طرح دیتے ہیں کہ جب آپ خط لکھتے ہیں تو لکھ کر سوچتے ہو یا سوچ کر لکھتے ہو؟ محترم استاد گرامی، محترم شیخ طریقت، محترم والد گرامی ابا جان، یہ لکھ کر سوچتے ہو یا پہلے حروف دماغ میں بنتے ہیں پھر قلم چلتا ہے؟ پہلے حروف دماغ میں بنتے ہیں، ان کی تصویر بنتی ہے، پھر قلم چلتا ہے، اور جو ہی اندر عبارت خراب ہوتی ہے چلتا قلم رک جاتا ہے بندہ سوچنے پر، اور چلتا قلم ہو فوراً کوئی ناگہانی آواز آئے تو خیال میں دراڑ پڑ جائے، نشیب و فراز آ جائے، بندہ ششدر پریشان حیران ہو جائے، تو وہ عبارت کا تسلسل ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو قلم رک جاتا ہے۔ اثر نو پھر خیالات بنتے ہیں، اور خیال آنکھ میں نہیں بنتے، پیچھے دماغ میں بنتے ہیں۔ تو جیسا خیال ویسا ہی قلم کی رفتار اور حال ہے، جیسا خیال ویسا ہی کال، تو جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ پہلے نقشہ اندر بنتا ہے، پھر اس نقشے کے مطابق جسم ظاہراً کچھ عمل کرتا ہے۔ میں دوسری مثال بھی دے دوں، یہ آپ کے سامنے ایک ٹی وی سیٹ رکھا ہوا ہے، اور جب تک ٹی وی اسٹیشن پر کوئی چیز بنے نہیں، چلے نہیں، ریلے نہ ہو، بیان نہ ہو، ٹی وی اسٹیشن ہزار بار گھماؤ کچھ بھی نہیں۔ ٹی وی سیٹ محتاج ہے ٹی وی اسٹیشن کا، ٹی وی اسٹیشن پر جو چیز چلتی ہے وہ ٹی وی سیٹ پر آتی ہے، تو باہر ٹی وی سیٹ نہیں، ٹی وی سیٹ اندر لگا ہوا ہے، جو کچھ اندر بنتا ہے وہی باہر تصویر آتی ہے، جو کھیل اندر ہے وہی باہر ہے۔ تو اس لیے فرمایا ظاہراً بھی گناہ نہ کرو اور اندر بھی ایسا کھیل نہ کھیلو کہ آنکھ مجبور ہو دیکھنے پر، زبان مجبور ہو جائے بولنے پر، قدم مجبور ہو چلنے پر۔ ایسا کچھ کرو کہ جو اندر ہو جب وہ باہر آئے تو وہ میرا ہی نام ہو، وہ میرا ہی کام ہو۔ ارے نام میرا ہوگا، کام میرا ہوگا، مقام تیرا بنے گا، تو اپنا مقام بنا کے تاکہ تیری میری جدائی نہ ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس لیے فرمایا چوں بمردم از حواسات بشر، حق مرا شد شمع ادراک و بصر۔ اور آگے جا کے کیا فرماتے ہیں وہ؟ چوں ز جاں مردم بجانا زندہ توجہ، میں آج سوچتا ہوں کہ آج حضرت جناب رومی خود پلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آج وہ پلانے کے لیے خود آئے ہوئے ہیں۔ چوں ز جاں مردم بجانا زندہ نیستم مرگم، اللہ اللہ، نیست مرگم تا ابد پائندہ، نیست مرگم تا ابد پائندہ۔ جب میں خود مر گیا اور اپنے محبوب کی وجہ سے نئی زندگی لے کے آیا تو پھر موت کہاں ہے؟ اس کے ذریعے زندہ ہی زندہ ہوں میں۔ معلوم ہوا کہ اپنی خواہش کچھ اور چیز ہے اور محبوب کی خواہش میں جینا اور ہے۔ اپنی خواہش میں جینا نیستی ہے، محبوب کی خواہش میں جینا ہستی ہے۔ نیستی سے نکلو، ہستی میں داخل ہو جاؤ، اور مر کے نئی زندگی لینا، اللہ غنی، مر کے نئی زندگی لینا۔ حضرت بختیار کاکی، یہاں لفظ جانا سے مجھے ادھر خیال چلا گیا۔ میرا خیال اس وقت حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں یہاں طواف کر رہا ہے۔
مجلس لگی عشق و ادب کی، سوز و ساز کی، راز و نیاز کی، اور سر نہاں کھل کے جب عیاں ہوا تو ایک شاعر اور ایک خوبصورت نعت گو قوال کی زبان پر یہ مصرع آیا، یہ مصرع آیا، اللہ اکبر، کشتگان خنجر تسلیم را۔ یہ مصرع آیا، مصرع تھا کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگرست، کشتگان خنجر تسلیم را۔ جو تسلیم کی تلوار سے، جو محبت کے خنجر سے، جو عشق کی چھری سے ذبح ہو گیا، ہر لمحے کے بعد اس کو نئی نئی زندگی ملتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم، عطا و تسلیم، محبت و پیار، عشق و سوز و ساز، راز و نیاز اور یاد جانا، سر محبوب کی تلوار جب بندے پہ پڑتی ہے اور اس کے بعد جو نئی زندگی ملتی ہے، فرمایا ہر لمحے کے بعد، ہر زمان از غیب، چونکہ اس کے بعد جو زندگی آتی ہے وہ غیب سے آتی ہے۔ وہ غیب کیا ہے؟ وہ بارگاہ خدا ہے۔ بارگاہ خدا سے جو زندگی نئی آتی ہے، ہر زمان از غیب جانے دیگرست، جو پہلے روح تھی نا اس سے یہ بہت ممتاز ہے، جو پہلی زندگی تھی اس سے بہت بلند ہے۔ وہ قوال، وہ شاعر، وہ نعت گو فرد، وہ یہ پڑھتا جا رہا تھا اور آپ کی روح نکلتی تھی، اور جب یہ مصرع پڑھتا تھا کہ ہر زمان از غیب جانے دیگرست تو روح واپس آ جاتی تھی۔ جب یہ شعر پڑھتا کشتگان خنجر تسلیم را تو روح نکل جاتی، آپ گر پڑتے۔ اور جب تک یہ شعر نہ پڑھتا، چونکہ قوال جب پڑھتے ہیں تو ایک ایک مصرع 10-10 منٹ پڑھتے رہتے ہیں، چونکہ وجد کی کیفیت ہوتی ہے، تو 10-10 منٹ، 15-15 منٹ بے حس و حرکت موت کی کسی کیفیت میں پڑے رہتے، چونکہ روح نکل جاتی تھی۔ اور جب وہ پڑھتے ہر زمان از غیب جانے دیگرست، روح واپس آتی اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ وجد کی حالت میں قوال نے یہ شعر پڑھا، اسی پر مجلس ختم ہوئی، ان کی روح نکلی، دوسرا مصرع وہ نہ پڑھ سکا، چنانچہ آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، غسل دے کر آپ کو قبرستان کے حوالے کر، اور جس کے نام پر جان گئی تھی اسی کے حوالے کرے آئے۔ نئی زندگی وہاں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اب دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ کیا، میں اس کا نتیجہ آگے عرض کروں گا۔ اب دوسرا اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک واقعہ اور سماعت فرمائیں۔ حضرت شاہ نقشبند، حضرت شاہ نقشبند جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے کربائی لکھی، او میرے مالک، او میرے آقا، میں شرمندہ ہوں، میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور جہان کا قطب و غوث، ولیوں کا پیشوا اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ، حامل انوار خدا، بہاؤالدین شاہ نقشبند رخصت ہوتے ہیں دنیا سے، تو شعر لکھتے ہیں کہ اچھے 2-4 قوال خوبصورت پڑھنے والے جب میرے میت اٹھا کے قبر کی طرف جاؤ تو میرے آگے آگے یہ شعر پڑھتے جانا، آگے آگے شعر پڑھتے جانا۔ اور اس کا 4 مصرعے 4 تھے، 2 شعر تھے، اور آخری جو خوبصورت مصرع ہوئی ہے، دست بکشا جانب زنبیل ماں، دست بکشا جانب زنبیل ماں، میرے آقا، میرے مولا، میرے محبوب، مجھے پتہ کہ آپ قبر میں آئیں گے، لیکن آئیں گے تو ضرور آئیں گے، لیکن میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کیا میں نے،
لہٰذا قبر میں جانے سے پہلے دست بکشا جانب زنبیل ماں، میری خالی جولی دامن میں اتنا کچھ ڈال دے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضری کے قابل ہو جاؤں۔ جب یہ مصرع انہوں نے پڑھا کہ دست بکشا جانب، ہاتھ لمبا کر میرے یار، اور میرے آقا میرے محبوب مشرق سے مغرب تک خیر مانگنے والوں، جب بھی جولی بچھاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے وہاں، میں تو اب تیری بارگاہ میں آ ہی رہا ہوں نا۔ دست بکشا، جب یہ لفظ انہوں نے قوالوں نے کہا تو کفن کھل گیا اور دونوں ہاتھ فضا میں لہرانے لگ گئے۔ لوگوں نے چارپائی نیچے رکھی مگر ہاتھ فضا میں یوں لہرا رہے تھے۔ ایک قلندر مجلس سے نکل کے آگے آیا، انہیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں اور زندگی کا معیار کیا ہے، کس مقام پر ہیں آپ، لیکن سنت بھی یہی ہے کہ آپ خاموشی سے تشریف لے جائیں۔ آقا دو عالم کی ادا یہی ہے، وہ سارے جہان کو زندگی دینے والا، سبحان اللہ، لما یحییکم، سارے جہان کو زندگی دینے والا۔ جب اپنے مقام کی طرف گئے تو کتنے خاموشی کے ساتھ گئے، تو ادائے رسول لے کے جاؤ نا، ادائے رسول لے کے جاؤ۔ تو وہ ہاتھ جو نیچے نہیں ہو رہے تھے آہستہ آہستہ نیچے آ کے کفن میں چپ ہو کے کفن میں چھپ گئے، ہاتھ چپ ہو کے چھپ گئے۔ یہاں کیوں سے جاں مردم بجانا زندہ نیست مرگم تا ابد پائندام۔ ارے وہاں موت نہیں نا، وہاں موت نہیں ہے، جو ہمارا محبوب ہے نا وہاں موت نہیں ہے۔ تو جو یہاں کی موت کو ادھر ہی چھوڑ کے اس کی ذات میں گم ہو گیا، اس کے لیے موت کب ہے؟ وہ تو موت پہلے ہی پی کے ہضم کر کے چلا گیا، وہ موت تو پہلے ہی پی کے ہضم کر کے چلا گیا، اور ایسی موت پہ ڈکار بھی نہیں مارے موت پی کے اس کے جلووں میں گم ہو کے چلا۔ میں عرض کروں نا کہ جب یہ شہید لوگ مد مقابل کافر ہو اور کافر کی تلوار پڑے، شہید کے سر پر، مسلمان کے سر پر، غازی مجاہد کے سر پر کافر کی ہاتھ سے تلوار چلی ہوئی اس کے سر پہ پڑ جائے اور اس کا سر کھل جائے، ٹکڑے دو ہو جائے، روح نکل جائے، وہ شہید ہو جائے، قبر میں دفن ہو جائے، میدان محشر میں خدا اس سے پوچھے گا، بہتا لہو ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرمائے کہ خواہش کر کہ خواہش یہی ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج اور کافروں کی فوج بھی بھیج، ہم تیرے لیے پھر لڑیں۔ وہ تیرے انکار میں لڑے، میں تیرے اقرار میں لڑوں، وہ انکار کر کے لڑے، میں اقرار کر کے لڑوں، وہ تیری طرف پیٹھ کر کے لڑے، میں تجھے دیکھ کے لڑوں، میں تیرے لیے لڑوں، وہ اپنے لیے لڑے، میں تیرے لیے لڑوں، اور کافر کی تلوار پھر جو دوبارہ میرے سر پہ پڑے۔ اللہ کریم تیری قسم ہے، تو سن رہا ہے نا، دیکھ بھی رہا ہے، تو سن بھی رہا ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس دن بھی دیکھ رہا تھا تو کہ جب اس کی تلوار میرے سر پہ پڑی تھی نا، اس وقت جو نشہ مجھے ملا تیرے دیدار کا، وہ اب نہیں آ رہا، مجھے بھیج تاکہ اس تلوار لگے میں پھر وہ دیدار کا نشہ لوٹوں۔ ارے وہ تلوار کافر کے ہاتھ سے لگی تھی اور وہ لوہے کی تلوار تھی، اور یہ جو اپنے محبوب بجانا زندہ ہم جو لوگ ہیں، اپنے محبوب کے عشق کی تلوار محبوب کے ہاتھ سے چلی ہوئی، محبوب کی تلوار محبوب کے ہاتھ کی چلی ہوئی۔ ارے جب عاشق کے روح پہ پڑتی ہے تو جو نشہ اس وقت اس کو آتا ہے، اس کا کوئی کیا مثال دے گا۔ اس لیے فرمایا نیست مرگم، اور تیرے ہاتھ کا مارا ہوا بھی کبھی کو مرتا ہے، اور تیرے ہاتھ کا مارا ہوا، تیرے ہاتھ کی چلی ہوئی تلوار کو سینے پہ لینے والا وہ مرتا ہے۔ نیست مرگم تا ابد پائندام، تم نے میری موت کو مارا ہے، مجھے کب مارا ہے؟ تو نے تو میری موت کو مارا ہے، موت کو مار کے مجھے پائندہ زندہ تا ابد کر دیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ ہے وہ خوبصورت جامع محبت اور نشہ حقیقت
اور وصل جانا کی لذت کہ جسے یہ دولت میسر آئی وہ شاد کام ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو محروم ہوا وہ نافرجام ہوا، وہ بدنام ہوا، وہ بے مقام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عشق و الفت کی دولت سے ایمان والوں کو مزین اور ممتاز کیا ہے، اس کیفیت کو زندہ کرنے کے لیے انہی کے دربار کی دریوزہ گری، گداگری اور سائلانہ حاضری ضروری ہے، جو ہر وقت نشہ وصل میں رہتے ہیں۔ وہ جب تک زندہ ہیں اسی کے خیال میں، اسی کے حال میں، اسی کے مقال میں، اسی کے جمال میں، اسی کے جلال میں، اسی کے کمال میں رہتے ہیں، اور جب دنیا چھوڑتے ہیں تو بڑے خاموش ہو کے جاتے ہیں۔ واویلا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سنت ہے رسول پاک کی، واویلا نہیں کرتے، اس لیے بھی نہیں بولتے کہ آگے مسلسل وصل ہے، آگے مسلسل وصل ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ مومن جب دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، تو دیر نہ کرو، جلدی قبرستان پہنچاؤ، جلدی اپنے مقام پر پہنچاؤ۔ کیا سمجھتے ہو یہ کون ہے؟ اسے جلدی پہنچاؤ تاکہ وہ ہجر کے تلخیاں ختم ہوں، ہے حدیث پاک میں، جلدی کرو۔ علماء کرام کیا تفسیر کریں گے، ان کی علمی موشگافیاں کائنات سے چھپی نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے فرمایا کہ اس کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ محبوب انتظار میں ہے، جلدی کرو کہ ملاقات ہو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ حضرات گرامی، آج کے بعد بس اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر راسخ کریں کہ جینا ہے تو اپنے مالک کے لیے، مرنا ہے تو اسی کے لیے۔ یہ جو کام کہا جائے یہ حکم ہے، کرو، ورنہ ہم اس کے ہوتے ہوئے کیوں کرتے؟ وہ سب وعدہ کرتا ہے، ہم دیتے ہیں، رزق ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس ہے، روٹی ہمارے پاس ہے، کپڑا ہمارے پاس ہے، مکان ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے رواج قائم کر دیا ہے کیونکہ باقی لوگ بھی تو ہیں نا، سب کا ایک انداز رکھا ہے، تو باقیوں کے درمیان تم کو رکھ کے وہی ادائیں اپنانے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے تاکہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو میرے ہیں نا یہ تاجر ہو کر بھی میرے ہی ہیں، یہ بھیڑ بکریاں رکھیں تو میرے ہی ہیں، یہ اونٹ رکھیں تو میرے، گاڑیاں رکھیں تو میرے، جہاز چلائیں تو میرے، معلات کے مالک ہوں تو میرے، چونکہ ظاہر کا فیصلہ نہیں اندر کا فیصلہ ہے، جن کے اندر میں رہتا ہوں وہ میرے ہی ہیں نا۔ اس لیے ہم نے مشغول کار کر دیا ہے، تاکہ کوئی جب قیامت میں آ کے اعتراض کرے گا تو میں کہوں گا نا تم بھی ہو نا، یہ بھی ہے، یہ کام نہیں کرتا تھا، یہ کام کر کے میرا رہا، تم کام کے بہانے مجھ سے جدا ہو گئے، لہذا جو کام کے بہانے جدا ہوا وہ ہے تیری جگہ، وہ ہے تیری جگہ، وہ دیکھ دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں اٹھ رہا ہے، وہ تیری جگہ ہے، اور جو کام کر کے میرا ہی رہا ہے وہ ہے تیری جگہ، وہ دیکھو عورتیں جھاڑو لگا رہی ہیں، وہ فرشتے پھول ہاتھ میں لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم پہ پھول برسائیں گے، وہ چلو تو صحیح نا۔ تو یہ ہے بندگان خدا کی زندگی کا نتیجہ۔ عشق نہیں ہے تو راکھ کا ڈھیر ہے، بندہ ہے کیا؟ عشق نہیں تو راکھ کا ڈھیر ہے، اور عشق ہے تو چراغاں ہے، فروزاں ہے۔ رب سلامت رکھے، اور ہمیشہ یہ پاکیزہ مجالس کی رونق اور اس کے نتائج میں خدا ہماری روحانی غذاؤں کا اہتمام فرماتا رہے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پاکیزہ کیفیت میں پورے عجز و انکسار کے ساتھ سید الابرار قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک کے ذریعے اللہ کے حضور حاضر ہو کر التجا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بندگان خاص کی صف میں اگر شامل نہیں فرمائے مگر ان کی معیت سے سرفراز فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما۔ آنے والی زندگی میں تو اپنا اور اپنے محبوب کا بندہ بنا، اپنا اور اپنے محبوب کا نام لیوا بنا۔ اللہ کریم یہ زبان ہماری مگر ذکر تیرا اور تیرے محبوب کا ہو۔ اللہ کریم آنکھیں ہماری جو تو نے دی ہیں منظر تیرا نور اور تیرے محبوب کا جمال پاک۔ الہی کان ہمارے ہوں، صدائیں تیرے ذکر پاک کی ہوں، دل ہمارا ہو شوق تیرا، سینہ ہمارا عشق تیرا، روح ہماری طلب تیری، یادیں تیرے محبوب کی۔ اللہ دنیا بھی اور دین بھی، ظاہر بھی باطن بھی، تمام نعمتیں اپنے غلاموں کو، نبی پاک کے غلاموں کو، اپنے بندوں کو، نبی پاک کے عاشقوں کو عطا فرما۔ ان کا ظاہر بھی آباد فرما، ان کا باطن بھی آباد فرما۔ تمام وہ لوگ جو نور ٹی وی سے متعلق ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، ایشیا میں، یورپ میں، شرق اوسط میں، عرب ممالک میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان سب کے سینے روشن فرما۔ اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ ان کے گھروں میں جو کمی ہے وہ پوری فرما، ان کے اندر جو کمی ہے وہ پوری فرما۔ انہیں جنت کی فضائیں دنیا ہی میں عطا فرما۔ انہیں نبی پاک کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے سرفراز فرما۔ اللہ ہمارے سینے پاک کر کے نبی پاک کے دیدار کے قابل بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بے شمار دوستوں کے فون آئے، بیماروں کے لیے دعا کریں۔ کچھ کہ بچے پریشان ہیں، بچیاں پریشان ہیں، بچیوں اور بچیوں کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہیں، والدین ان کے، سب کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ سب کے گھروں میں خیریت، سکون، عافیت، عزت اور طمانینت قائم رہے۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔